اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ویورس، آج ہم بات کریں گے ایک بہت اور اہم موضوع پہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے لازمی طلب کرنا چاہیے، لازمی مانگنا چاہیے، لازمی مانگنا چاہیے، اور وہ ہے عافیت۔ عافیت سب سے اہم چیز ہے۔ ہم کبھی غور کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، چیزیں مانگتے ہیں، لیکن عافیت یہ ہے کہ ان چیزوں کا قائم رہنا، برقرار رہنا، ان میں زوال نہ آنا، یہ عافیت کہلاتا ہے۔ ہم نارملی دنیا اور آخرت کی خواہشات مانگتے ہیں، جو ہمیں دین میں بتایا گیا ہے، قرآن میں بتایا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرو۔ یعنی عافیت وہ کوئی بھی عمل کا کر لینا آسان ہوتا ہے، کوئی بھی کامیابی حاصل کر لینا آسان ہوتا ہے، کوئی بھی کامیابی تک پہنچ جانا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کامیابی کو قائم رکھنا، اس کو مسلسل رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب بھی آپ کوئی دعا مانگیں تو سب سے پہلے وہ دعا عافیت کے ساتھ مانگیں۔ یعنی اگر ایک مثال کی بات ہے، ہم بیمار ہیں اور بیماری میں بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں، تو ہم اللہ کی ذات سے شفا مانگیں، عافیت کے ساتھ شفا مانگیں، عافیت کے ساتھ صحت مانگیں، عافیت کے ساتھ تندرستی مانگیں۔ اگر ہم ایک مثال کی بات ہے، اللہ کی ذات سے دولت مانگ رہے ہیں، تو ہم ایسی دولت مانگیں، ایسی مال و زر مانگیں، ایسی دنیاوی آسائشات مانگیں جن میں عافیت ہو۔ یعنی ایک مثال کی بات ہے، اب آپ کبھی غور کریں کہ یہ دیکھیں پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پانی، شاید اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمام چیزوں کو پانی سے پیدا کیا، پوری کائنات کو پانی سے پیدا کیا، لیکن بعض اوقات پانی ہی اتنا سخت نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، اللہ کی ذات چاہتی ہے، اللہ اگر عافیت فرمائے تو کوئی بھی چیز فائدہ دیتی ہے، اگر اللہ عافیت نہ فرمائے تو وہی چیز نقصان بھی دینے لگ جاتی ہے۔ جسے بظاہر طور پر ہم بہت فائدہ مند سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ جسے تم طلب کر رہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور جس سے تم کنارہ کشی کر رہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یعنی اب آپ دیکھیں، گردے کی صحت کے لیے انسانی جسم کا ایک بہت اہم آرگن ہے گردہ، کڈنی جسے کہا جاتا ہے۔ یہ فلٹر کا کام کرتی ہے پورے جسم میں، جیسے ایک چھلنی ہوتی ہے، فلٹر ہوتا ہے، فلٹر کا کام کرتا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے زیادہ اکسیر جو چیز ہے، سب سے زیادہ جو فائدہ مند چیز ہے، وہ ہے پانی۔ نارملی آپ کبھی کسی کڈنی کے ڈاکٹر سے یا گردے کے ڈاکٹر سے اگر اپنی کڈنی کو صحت مند رکھنے کے لیے سب سے اہم جو چیز وہ آپ کو بتائیں گے، وہ کہیں گے کہ پانی کا زیادہ استعمال کرو۔ جتنا پانی کا زیادہ استعمال کرو گے اتنا آپ کا گردہ صحت مند رہے گا، اتنا آپ کے گردے میں طاقت رہے گی اور فلٹرائزیشن کی صلاحیت زیادہ رہے گی۔ لیکن اب یہ دیکھیں، اگر اللہ اس میں عافیت نہ ہو تو یہی پانی جو ہے وہ آپ کے گردے کے لیے، اگر خدا نخواستہ اگر آپ ڈائلیسس پہ چلے جاتے ہیں، آپ کا گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہی پانی ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں اور سختی سے منع کر دیتے ہیں۔ اور کیونکہ وہ فلٹرائزیشن نہیں ہو رہی ہوتی، تو ایک مشین کے ذریعے اس میں سے پانی نکالنا پڑتا ہے، تو ڈاکٹر سختی سے منع کرتے ہیں کہ بھئی پانی، یعنی ایون دین کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو فروٹ کھا رہے ہیں، اگر آٹے میں جو پانی ملایا جا رہا ہے اس کو بھی آپ کیلکولیٹ کیجئے۔ وہ اگر آپ کیلکولیٹ نہیں کریں گے
تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یعنی یہی پانی جو گردے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، وہ اگر اللہ اس میں عافیت نہ پیدا فرمائے تو وہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ غور کریں، اللہ تعالیٰ ایک مثال کی بات ہے، آپ دنیاوی چیزوں میں، دنیاوی تو اس میں آپ اچھا گھر مانگتے ہیں، اچھی گاڑی مانگتے ہیں، اچھا سٹیٹس مانگتے ہیں، عزت مانگتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، مال و زر مانگتے ہیں، مکان مانگتے ہیں، گھر مانگتے ہیں۔ اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن میں اگر عافیت نہ ہو تو یہ سخت نقصان دہ ہو جاتی ہیں۔ ایک مثال کی بات ہے، آپ اللہ سے گھر طلب کرتے ہیں، اچھا مکان طلب کرتے ہیں، اچھی رہائش طلب کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس میں عافیت نہ ہو اور اگر وہ گر جائے، اگر وہ ٹوٹ جائے، اگر وہ یعنی کہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے، وہ آپ کے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے، یا اگر زلزلہ آ جائے اور گھر گر جائے تو وہ تو موت کا سبب بن گیا نا۔ آپ اللہ سے اچھی گاڑی مانگتے ہیں، جتنی اچھی گاڑی، جتنی تیز رفتار گاڑی ہوگی، اگر وہ عافیت کے ساتھ نہیں ہوگی تو وہ آپ کو موت کے اتنی تیزی سے نزدیک لے جائے گی۔ یعنی اگر کہ تھکی ہوئی ٹوٹی پھوٹی گاڑی آپ نے لے رکھی ہوگی تو وہ آپ 5 10 15 50 40 کی سپیڈ پہ چلائیں گے اور وہ کسی چیز سے ٹکرائے گی تو شاید آپ کے بچ جانے کے چانسز ہوں، جبکہ آپ ایک بہت کاسٹلی گاڑی جس کی سپیڈو میٹر کی سپیڈ 240 ہے یا 250 ہے، اگر اس میں عافیت نہ ہو، وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو وہ جب کسی چیز سے ٹکرائے گی تو پھر یقینی آپ کی موت اگر اللہ نے لکھی ہے، سبب بنایا ہے، تو وہ موت کا سبب بن جائے گی۔ مال و زر ایک مثال کی بات ہے، آپ مال و زر کی بات لے لیں، اگر مال و متاع اگر آپ عافیت کے ساتھ نہیں ہوگا تو آپ یہ دیکھیں وہی مال آپ کو برائیوں سے دنیا اور آخرت یعنی وہی مال آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے عافیت کے ساتھ اگر وہ مال آپ کا ضائع ہو جائے، وہ مال آپ کے نقصان کا سبب بن جائے، اس سے آپ کوئی برے کام کرنا شروع کر دیں، برائی کے کام، جس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے، اور وہ مال بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کی دنیا اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو معزز ویور، سب سے اہم چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے وہ عافیت ہے۔ اور جو بھی آپ دعا مانگیں وہ یہ اللہ سے عافیت کے ساتھ مانگیں۔ اور کبھی یعنی اللہ نے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کبھی دشمن سے برسر پیکار ہونے کی دعا نہ کرو، دعا یہ کرو کہ جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو پھر میدان میں پیچھے نہ ہٹو۔ تو کوشش یہ کرو کہ عافیت مانگو، دشمن سے بھی عافیت مانگو۔ یہ کبھی نہ مانگو کہ یا اللہ میرا دشمن سے سامنا کرا، یا اللہ میرے دشمن سے مٹ بھیڑ کرا، یا اللہ میری دشمن سے قتال کرا، بلکہ اس سے عافیت طلب کرو اور اس سے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے۔ لیکن اگر اس سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو پھر میدان سے پیچھے ہٹنا بہت سخت نقصان دہ ہے، سخت گناہ ہے۔ تو وہ اچھا، اب آپ غور کریں کہ عافیت سب سے اہم جز ہے، عافیت سب سے اہم ایلیمنٹ ہے ہر چیز کے ساتھ۔ جو بھی چیز آپ مانگ رہے ہیں اس کو دوام مانگیں، اس کو اس میں وہ دولت کا عافیت مانگے، عزت کی عافیت، عزت میں عافیت مانگے، شہرت میں عافیت مانگے۔ ایک مثال کی بات ہے، آپ کو شہرت مل جاتی ہے اور آپ اس شہرت کے ذریعے کوئی برے رستوں پہ نکل جاتے ہیں، برے رستوں پہ، یعنی شہرت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عزت کی شہرت اور ایک برائی کی شہرت۔ یعنی آپ نے فیمس اور نٹوریس سنا ہوگا، ایک وہ عزت ہوتی ہے جو کسی نیک کام کی وجہ سے کی جاتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو کسی برائی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ تو عزت، شہرت، دولت، عزت، مال، اولاد، مکان، گھر، تمام مادی چیزوں کی جب آپ دعا مانگیں تو سب سے پہلے عافیت کی دعا مانگیں کہ یا اللہ اس میں ہمیں عافیت عطا فرما۔ معزز ویئرس، اگر بات اچھی لگے تو شیئر کیجیے، اگر غلطی ہو جائے تو کامنٹ میں رہنمائی کیجیے۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، ایک ریئل اسٹیٹ جرنلسٹ ہوں جسے دین سے موٹیویشن ملی، میں نے سوچا آپ تک پاس آن کر دیں۔
تو اگر بات اچھی لگے تو میرا چینل سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، بیل کا آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔